بلوچستان کے لوگوں کو آزادی کے نام پر جاری بدامنی کی تحریک نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں کے کاروبار سے لے کر تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بلوچستان میں جاری بدامنی ہے۔ اس بدامنی نے بلوچستان کو ایک ایسی سیاسی آواز سے محروم کر رکھا ہے جو یکجہتی اور عوامی مفاد کے تحفظ کا ضامن ہو۔ تقسیم، انتشار اور نفرت اس بدامنی کے وہ نتائج ہیں جو بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ جو لوگ سنجیدگی سے بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایسا کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو اجتماعی مفاد کے لیے بروئے کار لا سکیں۔ انتشار اور نفرت کی سیاست کی جو بنیاد 20 سال قبل رکھی گئی تھی، آج وہ ایک کالے طوفانی بادل کی طرح سب کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ بلوچستان کی جو نئی نسل ہے اسے بھی اس نفرت کا شکار بنانے کے لیے وہ تمام کردار میدان میں موجود ہیں جنہوں نے بلوچستان کے عوام کو سوائے تقسیم اور تباہی کے کچھ نہیں دیا۔ بلوچستان میں 1 کروڑ سے زائد انسان آباد ہیں جن کے مستقبل کا دار و مدار بلوچستان کی امن اور ترقی سے مشروط ہے، لیکن یہاں کی سیاسی جماعتیں، لکھاری اور صحافتی تنظیمیں وقتی مفادات کے لیے قومی مفاد کو قربان کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے تمام اخبارات ہوں، سیاسی تنظیموں کے رسالے ہوں یا لکھاریوں کی تحریریں، کہیں بھی اس بات پر مباحثہ موجود نہیں کہ بلوچستان کے سیاسی اور سماجی ادارے جس تباہی کا شکار ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کوئی شخص اس بات پر غور کرنے کو تیار نہیں کہ اس بدامنی کی وجہ سے جو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس کا نقصان بلوچستان کو کس قدر ہوا ہے۔ اس کے برعکس سب لوگ حسب روایت بدامنی کی حمایت اور نفرت آمیز نعروں کی تشہیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ سوائے مزید تباہی، مزید اموات اور مزید تقسیم کے کچھ نہیں نکلنے والا ہے۔ سیاست حقائق پر مبنی نظریات کی بنیاد پر ہو تو عوامی مفاد کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، لیکن سیاست کرنے والے لوگ جب خیالی دنیا میں گھوڑے دوڑانے والے شاہ سوار ہوں تو وہ نہ صرف اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو بھی بند گلیوں میں لے جا کر اجتماعی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ بلوچستان کی حالیہ صورتحال میں بھی اسی بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بلوچستان کے نام نہاد لیڈروں نے عوام کو بند گلی میں پھنسایا ہے۔ ان نام نہاد لیڈران کی انا انہیں اس بات کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے نظریات کی سطحیت کو تسلیم کر کے اپنی نگاہوں میں وسعت لائیں۔ اب وہ بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ خیالی پلاؤ پکا کر لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی نظر اس قدر محدود ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام کی دلچسپیوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ جب اس طرح کے بونے لوگ رہنمائی کا علم اٹھاتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ میں مایوسی اور نا امیدی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ بلوچستان کی نئی نسل کو یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینا ہوگی اور تاکہ وہ مفاد پرست اور آزمائے ہوئے ناکام لوگوں کی پیروی سے بلوچستان کو عوام کو بچائیں۔ نوجوان خود یہ سوچیں کہ ماضی کی انسرجنسی اور نفرت کی سیاست نے بلوچستان کو کیا دیا ہے، اور اسی طرح کی بدامنی کو ختم کر کے ایک پرامن سیاسی قوت کے ذریعے بلوچستان کو کیا دیا جا سکتا ہے۔ انسرجنسی نے بلوچستان میں اپنی موت آب مرتی ہوئی قبائلی نظام کے اندر ایک نئی زندگی پھونک دی۔ اسی انسرجنسی نے بلوچستان میں ابھرنے والی حقیقی سیاسی قوت کو یرغمال کر کے بلوچستان کو بدامنی کا آماجگاہ بنا دیا۔ صحت، تعلیم اور کاروبار کے مراکز بلوچستان میں پہلے سے محدود تھے، اس انسرجنسی نے انہیں محدود ذرائع کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہزاروں کی تعداد میں تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک بے نتیجہ جنگ میں جھونک کر اسی انسرجنسی نے بلوچستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بلوچستان کے نوجوان ان تمام نقصانات کو مد نظر رکھ کر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اسی تباہ کن سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آزما کر بلوچستان کو ایک پرامن خطہ بنائیں گے جہاں نفرت اور تشدد کے لیے کوئی گنجائش موجود نہ ہو، جہاں کوئی شخص لاپتہ نہ ہو اور کوئی معزز شخص مخبری اور غداری کے نام پر بے موت نہ مارا جائے۔ اگر اپنی طاقت کو سمجھ کر بلوچستان کے سنجیدہ نوجوان، لکھاری اور دانشور آج ہی بآواز بلند ماضی کی غلطیوں اور ناکامیوں پر بات کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ بلوچستان کا مستقبل سنور جائے۔